السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ پودوں میں نقل و حمل کس طرح ہوتا ہے سیکھیں گے۔ تو آپ کی سائنس کی کتاب حصہ اول میں 6.4.2 جو اعمال زندگی سبق میں ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ 9ویں جماعت میں آپ نے پودوں کے بافتوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ وہاں آپ نے الگ الگ بافتیں سیکھی ہیں جو منقسم یا سادہ یا پھر پیچیدہ الگ الگ قسم کے بافتوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پودوں میں نقل و حمل جو ہے وہ 2 مخصوص بافتوں کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ زائلم اور فلوئم ہیں۔ یہ دونوں ہی بافتیں جو ہیں پیچیدہ بافتوں کی مثالیں ہیں کیونکہ ان میں خلیات جو ہے وہ مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر زائلم کی ساخت دیکھیں گے۔ تو اس شکل میں دیکھیے زائلم کے الگ الگ خلیات پائے گئے ہیں، جیسے زائلم پیرنکائما ہے۔ الگ الگ خلیات آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پیچیدہ بافت کہتے ہیں۔ تو زائلم کا اہم کام ہم فرق کے سوالات میں سیکھ چکے ہیں۔ تو زائلم کا کام جو ہے وہ پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کرنا۔ تو سب سے پہلے زائلم جو ہے وہ پانی اور مٹی میں موجود معدنی نمکیات کی نقل و حمل کرتا ہے۔ تو زائلم سے کیا ہوتا؟ زائلم میں پانی جذب ہوتا، کہاں سے؟ مٹی کے ذریعے سے۔ مٹی کے ذریعے سے جذب ہو کو پودوں کے الگ الگ حصوں کو جا کر پہنچتا، جیسے پتوں کو غذا تیار کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر زائلم پانی کا پہنچاتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اب جڑ سے لے کر پتے تک پانی کی جو حرکت ہوتی ہے، یہاں پر توانائی صرف نہیں ہوتی مگر یہاں پر دباؤ کا استعمال ہوتا ہے جسے ہم امتصاص یا پھر سکشن کہتے ہیں۔ تو ایک مخصوص قسم کا دباؤ کا استعمال کر کے جو ہے پانی کھینچا جاتا ہے، جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں گھروں میں جو سنٹیکس پائی جاتی ہے اس میں ہم پانی اوپر چڑھانے کے لیے برقی توانائی کا استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پر جو ہے وہ ایک امتصاص یا پھر سکشن دباؤ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے زائلم سے پانی جڑ کی نوک سے لے کر پتے تک آسانی سے پہنچتا۔ تو یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ تو زائلم میں پانی کا جو بہاؤ ہوتا صرف ایک طرفہ ہوتا۔ اب اگر کیا ہوتا، پودے کو بہت زیادہ پانی میسر ہے تو جڑ بہت زیادہ پانی جذب کرتی، پتوں سے واپس پانی جڑ میں نہیں آ سکتا، تو یہ تمام پانی کیا ہوتا؟ آبی بخارات کی شکل میں یا پھر بھاپ کی شکل میں پودوں کے چند حصوں سے یا پھر مخصوص طور پر پتوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں جسے ہم دہانے بولتے ہیں یا پھر سٹومیٹا بولتے ہیں۔ تو ان سٹومیٹا کے ذریعے پانی آبی بخارات بن کر باہر ماحول میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم دھوپ کے دنوں میں پیڑ پودوں کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس حمل کو ہم سریان کہتے ہیں۔ رات کے وقت جو ہے دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سٹومیٹا ہیں وہ رات کے وقت عموماً طور پر بند رہتے ہیں، بند رہنے کی وجہ سے یہاں پر دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوگا اگر زائلم کی خلیات مردہ ہو جائیں، یا پھر آپ نے شاید اگلی جماعتوں میں آپ سیکھیں گے تو سل کی خلیے کی جو ہے ایک موت واقع ہوتی ہے مخصوص مدت کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیے اگر زائلم بہت پرانی ہو جاتی ہے تو وہ لکڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر شکل میں دیکھیے جہاں بھی آپ لکڑی دیکھتی تو دھیان میں رکھیے اس میں زائلم بافت کی مقدار زیادہ ہے۔ تو اس طرح زائلم کا ایک اور کام ہے جو یہ پودے کو سہارا فراہم کرتی۔ تو 3 آسان پوائنٹس جو ہیں وہ زائلم کے: ایک زائلم پانی کی نقل و حمل کرتی ہے، دوسرا معدنیات کی نقل و حمل کرتی ہے، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پودے کو سہارا فراہم کرتی ہے۔ آگے دیکھیے ہم یہاں پر فلوئم بافت کے ذریعے نقل و حمل کس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فلوئم جو ہے وہ غذا کی سربراہی کرتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ فلوئم کی ساخت ہے، اس میں بھی الگ الگ قسم کی خلیات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فلوئم پیرنکائما ہے، کیمپینین سیل، سیو ٹیوب، سیو پلیٹ وغیرہ، یہ الگ الگ قسم کے خلیات جو آپ 9ویں جماعت میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فلوئم کا کام جو ہے وہ تیار شدہ غذا کی سربراہی کرنا، مثال کے طور پر غذا جو ہے
پتوں میں تیار ہوتی. تو پتے کو ہم عام طور پر پودے کا باورچی خانہ بولتے ہیں. تو یہاں پر جب غذا تیار ہوتی تو پودے کے ہر حصے کو غذا کی ضرورت ہوتی. تو ان کی سربراہی جو ہے فلوئم کے ذریعے ہوتی ہے. یا پھر اگر ایک جملے میں آپ کہیں تو ضیائی تالیف کے حل پذیر محصولات کو نقل و حمل کرنا، اس عمل کو ہم ٹرانسلوکیشن بھی کہتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک اور سوال مل جائے گا، ٹرانسلوکیشن کسے کہتے ہیں؟ تو ٹرانسلوکیشن کا مطلب جو ہے وہ ضیائی تالیف کے حل پذیر محصولات کی نقل و حمل کرنا. کس کے ذریعے؟ فلوئم کے ذریعے. اس کو ہم ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا، زائلم میں توانائی صرف نہیں ہوتی. زائلم کے برعکس وہاں فلوئم میں زیادہ توانائی درکار ہے غذا کی نقل و حمل کے لیے. زائلم میں جو ہے وہ ایک سکشن مطلب دباؤ کے ذریعے آسانی سے پانی نیچے سے اوپر کھینچا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر فلوئم میں دیکھیے یہاں پر توانائی صرف ہوتی ہے. ضیائی تالیف کے محصولات کا مطلب مثال کے طور پر سکروز. سکروز جو ہے وہ ایک عام شکر ہے یا پھر سادہ شکر جسے بولتے ہیں ہم، سکروز، گلوکوز، فرکٹوز وغیرہ. تو یہاں پر سکروز کی نقل و حمل ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے نقل و حمل؟ پتوں سے الگ الگ حصوں کو. تو یہاں پر آپ ایک شکل دیکھیے، یہاں پر پتے میں جو ہے وہ شوگر یا پھر سکروز تیار شدہ ہے. یہ جو ڈاٹس اب دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ڈاٹس گرین کلر کے ڈاٹس یا پھر سبز رنگ کے ڈاٹس جو ہیں وہ سکروز ہیں. اس سکروز کو ہم پتے سے جڑ تک پہنچانا ہے. تو اس کا نقل و حمل جو ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ فلوئم کے ذریعے ہوتا ہے. تو آگے آپ ایک شکل میں دیکھیے، تو پتوں سے جڑ تک جو ہے وہ غذا کا نقل و حمل ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے توانائی صرف ہوتی ہے. آگے دیکھیے، فلوئم کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ چند ایک اشیاء کو جو نمو ہونے والے حصے ہوتے ہیں جیسے پھل، بیج وغیرہ، نمو ہونے والے حصوں کو الگ الگ محصولات جو کہ ضیائی تالیف کے محصولات چھوڑ کر، جیسے کہ امینو ایسڈ اور الگ الگ اشیاء درکار ہوتے ہیں، یہ بھی فراہمی فلوئم کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو جیسا کہ ہم نے زائلم میں پڑھا تھا، جب زائلم بہت پرانی ہو جائے یا پھر خلیات مردہ ہو جائیں تو یہ لکڑی میں تبدیل ہوتے ہیں. تو یہاں پر فلوئم اگر پرانی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر یہ کس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم پودوں میں نظامی اخراج جو ہے وہ کانسیپٹ میں یہ آئے گا، تو ہم وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے.